العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ حضرات محترم، جس پیغمبر دا اسی کلمہ پڑھیا اس نبی نے اور اس نبی نو جنہیں مبعوث فرمایا اس اللہ وحدہ لا شریک نے سانو گال کڈن تو منع فرمایا۔ کسی نو گال کڈنی جائز بولو نہیں۔ کوئی مسلمان نہ کسی مسلمان نو گال کڈ سکتا ہے اور نہ کسی غیر مسلم نو، حتیٰ کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک دے اندر انتہا فرمایا کہ اللہ ذوالجلال تو علاوہ جنہ دی پوجا کیتی جاندی ہے، عبادت کیتی جاندی، انہاں نو بھی گال کڈنی جائز نہیں۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ۔ اور دوسری بات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے اپنی امت نو کہ اپنی زبان دی حفاظت فرماؤ، اپنی زبان نو روک کے رکھو۔ املک علیک لسانک، آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جڑا بندہ اللہ اور آخرت دے دن تے ایمان رکھدا ہے اس بندے نو چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ من سمت نجات، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ سانو حکم ہے کہ اپنیاں زباناں زیادہ نہیں چلانیاں۔ سانو اس بات دا حکم ہے کہ کسی نو گال نہیں کڈنی۔ اسی تے غیر اللہ نو گال نہیں کڈ سکدے، چے جائے کہ لوگ صحابہ کرام نو گالاں کڈنیاں شروع کر دیں۔ اسی تے عام اپنے معاشرے دے اندر کسے دے نال بد کلامی اور بد زبانی نہیں کر سکدے۔ اے سانو کنے اجازت دیتی ہے کہ اسی صحابہ کرام دے متعلق اتنے بے باک ہو جائیے کہ جس طرح مرضی اسی اپنیاں زباناں چلائی جائیے؟ حالانکہ غور کرو، وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے اور میرے تو پہلے 2-4 بندیاں تو علاوہ جتنے بھی خطابات ہوئے نے الحمدللہ قائدین دے ہوئے نے، کارکنان دے ہون شروع ہوئے نے، تو اللہ پاک ساری قیادت نو سلامت رکھے۔ قیادت بھی اللہ پاک نے سانو بڑی عطا کر دیتی ہے اور کارکن بھی اللہ پاک نے بڑے عطا کر دیتے ہیں اللہ دی توفیق دے نال۔ حضرات محترم، اللہ پاک نو صحابہ دے نال اتنی محبت ہے کہ وہ مالک صحابہ دے متعلق کسے قسم دی بات برداشت نہیں کر دے۔ جدوں اللہ ذوالجلال برداشت نہیں کر دے تو اسی دنیا تے کس طرح برداشت کر سکنے؟ آئیے ذرا قرآن کریم دیاں 2-3 آیتاں تسی احباب سماعت فرماؤ اور میں اپنی بات نو ختم کراں، چونکہ مرکزی قائدین تشریف فرمانے اور جلسہ جڑا اسی ختم کرن دا ٹائم مقرر کیتا سی وہ ٹائم تقریباً ہون والا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال دا قرآن مالک کائنات ابتدا دے اندر ہی سورۃ البقرہ دے ابتدا دے اندر ہی اس بات دا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یار میرے وری بھی سبحان اللہ کہہ دیں۔
ایک باری اونچی کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا جدوں انہاں لوگاں نوں یہ بات کہی جاندی ہے کہ ایمان لے کے آؤ، جس طرح ایمان لے کے آئے لوگ، اس وقت کیڑے لوگ موجود سن؟ اس وقت پیغمبر دا ابو بکر موجود سی، پیغمبر دا عمر موجود سی، نبی دا عثمان موجود سی، پیغمبر دے صحابہ موجود سن۔ فرمایا اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح صحابہ ایمان لے کے آئے۔ تو انہوں نے اگوں کی کیا سی اس طرح ایمان لے کے آئیے جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لے کے آئے۔ صحابہ کرام نو بے وقوف کہنے والے لوگ اللہ ذوالجلال نو اتنے برے لگے، مالک کائنات نے جواب نازل فرمایا قرآن پاک دے اندر فوری طور تے۔ فرمایا الا انہم ہم الصفاء ولکن لا یعلمون۔ اور نبی دے صحابہ نو بے وقوف کہنے والے ہو، تسی آپ بڑے بے وقوف ہو۔ وہ پیغمبر دے صحابہ انہوں دے متعلق اللہ ذوالجلال معمولی بات برداشت نہ کرن اور اللہ ذوالجلال قرآن پاک دے اندر فوری طور تے جواب اتار دین۔ وہ کتنی عظمت والے لوگ ہون گے جڑے اج بھی پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے نال لیٹے ہوئے نے۔ تائیں تے میں اس بات دا اظہار کرنا چاہ رہے ہاں، گلشن کی بہار صحابہ ہیں، روشن مینار صحابہ ہیں، مطلع انوار صحابہ ہیں، محبوب غفار صحابہ ہیں، ہر مومن کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہیں، کافر کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہیں، صادق اور امین صحابہ ہیں، احسن میں حسین صحابہ ہیں۔ لو دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اتنی عظمت والے۔ آئیے حضرات ایک دوسری آیت سن لو، اس وقت صحابہ اکرام نے اللہ ذوالجلال دے رستے دے اندر مال خرچ کیتا تے غریب لوگاں نے مزدوریاں کر کے تھوڑا مال خرچ کیتا۔ اللہ اکبر، یہ کہنے لگے اے دیکھو اے لے کے آئے نے تھوڑا جہا، اللہ پاک نو اینے کو دی لوڑ نہیں۔ انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیتا، اور جس وقت صاحب ثروت لوگاں نے زیادہ دیتا، یہ کہنے لگے دیکھو یہ لوگاں نو بخا بخا کے دے رہے نے، انہوں دے متعلق بھی بدگمانی، انہوں دے متعلق بھی بدگمانی، صحابہ کرام دے متعلق بدگمانی پیدا کرنے دی کوشش کی تھی۔ اللہ اکبر، پروردگار عالم نے فوری طور تے جواب قرآن پاک دے اندر نازل فرمایا، اور اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا ذکر فرما رہا ہے۔ فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ فرمایا صحابہ دے نال مذاق کر دے ہو، کوئی جڑا صحابہ دا مذاق اڑائے گا اللہ ذوالجلال انہوں دا مذاق بنا دیں گے۔ اے پروردگار عالم دے محبوب لوگ نے جنہوں نے اللہ ذوالجلال نے اپنی جماعت قرار دیتا، یہ میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ حضرات جو ہمارے دل کی دھڑکن ہیں، جو ہمارا ایمان ہے، ایمان کی جان ہیں، ہمارے جسم میں گردش کرنے والا لہو ہیں، صحابہ کو دیکھیے یہ امت کے محسن ہیں۔ اگر صحابہ کے ایمان پہ شک گزرے گا پورے کا پورا دین مشکوک ہو جائے گا۔ صحابہ کی وجہ سے آج ہم اللہ ذوالجلال کی عبادت کر رہے ہیں، اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیجئے تو پھر کیا بچے گا دین میں؟ حضرات ذرا دیکھیے تو صحیح، اصل میں یہ جو الزام تراشی لگائی کی جا رہی ہے اور اصل میں جو مخالفت کی جا رہی ہے یہ صحابہ کرام کی کم ہے،
یہ اللہ ذوالجلال کے دین کی مجموعی طور پہ زیادہ ہے، یہ رب کی توحید کے دشمن ہیں، یہ پیغمبر کی ختم نبوت کے دشمن ہیں، کیونکہ جب صحابہ کا دین مشکوک ہوگا تو جو انہوں نے روایتیں بیان کی ہیں وہ سب کی سب مشکوک ہو جائیں گی۔ پھر ہم اللہ کی توحید کو، صحابہ کو نکال کر کیسے مانیں گے؟ پیغمبر کی ختم نبوت کو کیسے مانیں گے؟ ہم اللہ ذوالجلال کی عبادت کو کیسے جناب مانیں گے اور عبادت کو کیسے سر انجام دیں گے؟ ہمارا عقیدہ مشکوک ہو جائے گا۔ ہم اپنے عقیدے کو بچانا چاہتے ہیں، ہم اپنی نمازوں کو درست سمجھتے ہیں، ہم اپنے عقیدے کو درست سمجھتے ہیں۔ اگر درست سمجھتے ہو تو پھر صحابہ کے ایمان کو بھی درست سمجھنا پڑے گا۔ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ رب کے دین کا دشمن ہے، اور انشاءاللہ الرحمن رب کا دین قیامت تک قائم رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بھی قیامت تک بجتے رہیں گے۔ صحابہ کے دشمن زمین بوس ہو کے رہیں گے، وہ پاکستان میں رہنے والے ہو یا پاکستان سے باہر رہنے والے ہو، وہ کسی حجرے میں رہنے والے ہو یا کسی میدان میں بسنے والے ہو۔ صحابہ کرام انشاءاللہ الرحمن ہمیشہ زندہ آباد، صحابہ کے دشمن مرد آباد، صحابہ کے دشمن مرتے رہیں گے۔ صحابہ کی عظمت کا پرچم قیامت تک چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اور صحابہ دی عظمت وہ وچ کوئی فرق آ سکتا ہے؟ بولو۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ شیطان کھڑا ہے اس پاسے، شیطان کھڑا ہے کس پاسے؟ شیطان کھڑا ہے اس پاسے، شیطان کھڑا ہے اس پاسے، ایمان صحابہ نال کھڑا ہے۔ ہر عقل مند تے غیرت مند انسان صحابہ نال کھڑا ہے۔ او کہیں پیسے گھن کے لکھیے، کہیں نشہ کر کے لکھیے، تاریخ دے ورکے پھاڑ کے سٹ، قرآن صحابہ نال کھڑا ہے۔